حضور کو اپنی امت کی تکلیف جو ہے وہ برداشت نہیں تھی، اسی لیے معراج والی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 نمازیں روز پڑھنے کا حکم لے کے چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارجع الی ربک فسلہ التخفیف، واپس جا کے معافی مانگو، تمہاری امت نہیں پڑھے گی 50 نمازیں۔ تو حضور نے امت کے لیے 9 دفعہ چکر لگایا، تو 5 کرتے، باقی صرف 5 رہی، اور وہ بھی اس انداز میں رہی کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ کی امت 5 پڑھے گی لیکن ثواب ہم 50 کا دیں گے، کیونکہ ہمارا حکم جو ہے وہ بدلہ نہیں کرتا۔ اب جب 5 کے 50 ہوں گے اور یہاں تو 1 کا لاکھ ہوتا ہے، تو اس لیے اب آپ اندازہ کریں کہ حضور پاک نے بار بار جانے کے بعد امت کی چھڑایا۔ اسی طرح تراویح کے بارے میں بھی حضور پاک نے 3 راتیں خود امت کو تراویح پڑھائی جماعت کے ساتھ۔ چوتھی رات جو ہے حضور پاک تشریف نہیں لائے، صحابہ انتظار کرتے رہے لیکن حضور پاک نہیں آئے۔ صبح کو جب حضور پاک نماز کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا مجھے پتہ تھا کہ تم لوگ انتظار کر رہے ہو، میں آمدن نہیں آیا، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہو، امامت کرنے والا امام الانبیاء ہو اور مقتدی حضور کے صحابہ ہوں، تو یہ ایسی نماز ہے کہ کہیں اللہ فرض نہ کر دیں۔ انہوں نے کہا اگر اللہ نے تراویح فرض کر دی چلو ہم آپ تو پڑھ لیں گے، بعد میں آنے والے تو نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے حضور نے امت کی مشکل کو حل کرنے کے لیے صرف 3 راتیں پڑھائی، اس کے بعد تراویح نہیں پڑھائی تاکہ امت مشقت میں نہ ہو۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا لولا ان اشک علی امتی، اگر مجھے میری امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ میں ان کو حکم دیتا امرتہم بتاخیر العشاء، کہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھا کرو، لیکن امت سارا دن کام کرتی ہے، سونا ہے، آرام کرنا ہے، تو ان کو تکلیف ہوگی، اس لیے حضور نے حکم نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ غزوہ خندق کے موقع پر یعنی وہ اتنا مشقت والا کام تھا، خندق اور پہاڑی زمین ہے، آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ کا، تو حضور خود بھی صحابہ کے ساتھ اس کھدائی میں مصروف تھے۔ تو ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب دیکھیں ہم تو اتنے تنگ آ گیا، کپڑا اٹھایا پیٹ سے، پتھر بندھا ہوا تھا، کیونکہ اگر پتھر بندھا ہوا نہ ہو تو آنتوں میں بل پڑ جاتے ہیں۔ حضور نے اپنا کپڑا اٹھایا اور میں دیکھو تو آپ نے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور میں اگر تمہیں مشقت ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ مشقت میں شریک ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کیفیت دیکھ کر دکھ ہوا، میں گھر دوڑا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں 1 سا کے قریب، یعنی سمجھ رہے ہیں کہ 3 سیر کے قریب جو کا آٹا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہو گیا، اور ایک بچہ ہے بکری کا،
میں نے اس کو ذبح کیا، میں نے کہا تم آٹا گوندو، میں یہ گوشت بناتا ہوں۔ اس نے آٹا گوندا، میں نے گوشت بنایا، اور میں نے کہا میں جاتا ہوں حضور پاک کو دعوت دینے کے لیے۔ بی بی نے کہا دیکھو بات سنو جابر، حضور کو بتا دینا کہ 4-5 آدمی سے زیادہ کھانا نہیں ہے گھر میں۔ وہ خود تشریف لائیں، 3-4 آدمی اور لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر نے آ کے دعوت دی اور یہ بھی بتا دیا کہ حضور ہمارے گھر میں 4-5 آدمی سے زیادہ کھانا نہیں ہے۔ حضور نے وہ کدال جو تھی نا وہ پھینکی اور اوپر کھڑے ہو کے فرمایا ہلموا الی دعوت جابر، چلو سارے آج جابر کی دعوت ہے۔ تو 1500 آدمی تھا اس وقت۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں ڈر بھی گیا، گھبرا بھی گیا اور جلدی سے گھر دوڑا۔ میں نے کہا بی بی سے کہ حضور تو آ رہے ہیں لیکن سارا لشکر بھی ساتھ لا رہے ہیں، 1500 آدمی آ رہا ہے۔ اور نے کہا تم نے حضور کو بتایا تھا کہ نہیں؟ میں نے کہا میں نے بتایا۔ اس نے کہا پھر بلانے والا جانے، اس نے بلایا ہے، ہم نے تو نہیں بلایا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جابر دیکھو، ایک تو ہانڈی نہ اتارنا جب تک میں نہ آ جاؤں، اور ایک آٹا گوندا ہوا روٹی پکانا شروع نہ کرنا جب تک میں نہ پہنچوں۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور آئے، ہانڈی میں لعاب ڈالا، آٹے میں بھی لعاب ڈالا، فرمایا اب اس کو تم پکانا شروع کرو اور اس سے تم 10 آدمی بٹھا کے ان کو سالن دینا شروع کرو۔ حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی شان ہے کہ 1500 لشکر نے کھا لیا اور ابھی تک ہماری ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی اور روٹیاں بچی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی یہ برکت تھی، یہ معجزہ تھا کہ سب لشکر نے الحمدللہ، اور کئی دن کے بھوکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اور مشقت کی زندگی میں حضور نے ساری زندگی گزاری۔ الفقر فخری۔ بی بی ام سلیم فرماتی ہیں کہ حضور میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے اور چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، کوئی بستر تو تھا نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی کی شدت سے پسینہ آ رہا تھا سوئے ہوئے بھی۔ بی بی ام سلیم کہتی ہے کہ میں نے کپاس نکالی اور آپ کے بدن پہ آہستہ آہستہ کپاس رکھی کہ نیند میں خلل نہ آئے، اور اس کو پھر ایک شیشی میں ڈالتی گئی۔ لیکن حضور کی آنکھ کھل گئی اور ماذا تفعلین، کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضور بڑے لوگوں کی اولادیں جو ہیں وہ تو عید پہ عطر لگاتے ہیں، ہم غریبوں کے پاس کہاں پیسے ہیں کہ عطر لے آئیں، ہم آپ کا پسینہ لگاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم ہے کہ جہاں سے میری اولاد گزرتی ہے وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ خوشبو کس دکان سے ملتی ہے، یہ خوشبو تو ہم نے آج تک دیکھی ہی نہیں۔ اسی طرح ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ آپ کے پاس اصل ہوا یہ تھا کہ مکے والے گئے تھے مدینہ منورہ، تو وہاں سے یہودی علماء سے کہا کہ ہمارے یہاں ایک پیغمبر ہے، ایک نبی ہے جسے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ سچا دعویٰ ہے کہ نہیں۔ آپ ہمیں عالم لوگ ہیں، کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، صاحب کا کتابوں کے عالم ہیں، آپ ہمیں کوئی ایسے سوال بتائیں جس سے ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ سچا نبی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے 3 سوال لکھ کے دیے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر حضور ان تینوں کے جواب دے دیں تو بھی نبی سچا نبی نہیں ہے،
اور جواب نہ دے سکیں پھر بھی نبی نہیں ہے۔ دو سوالوں کا جواب دیں اور ایک کا نہ دیں پھر وہ سچا نبی ہے۔ قریش مکہ یہ سوال لے کر حضور کی خدمت میں آئے۔ وہ تین سوال یہ تھے کہ پہلا سوال تو یہ تھا کہ وہ اصحاب کہف وہ کون لوگ تھے جو غار میں جنہوں نے جا کے پناہ لی تھی، اور ذوالقرنین کون تھا جو مغرب الشمس اور مشرق الشمس تک گیا تھا، اور ہر انسان میں ہر جاندار میں یہ روح ہے، یہ روح کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا اجیبکم غدا، کل میں جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب آپ کو انتظار ہے کہ جبریل آئے گا جواب لائے گا تو میں جواب دوں گا نا۔ جبریل نہیں آیا، 2 دن گزر گئے، جب وہ آ جائیں قریش والے جی ہمارا جواب دیں غدن، پھر بھی جواب نہیں آیا۔ کئی دنوں کے امتحان کے بعد، حضور کی پریشانی کے بعد جبریل آئے اور سب سے پہلے کہا انہوں نے کہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کسی کام کو یہ نہ کہا کرو کہ میں کل کر لوں گا، کہو اگر اللہ نے چاہا۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو ہم نے آپ کے امتحان میں ڈال دیا۔ اب سورۃ الکہف آئی، اس میں سارا ذکر ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اسی طرح ذوالقرنین کا ذکر ہے کہ ان یأجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ ذوالقرنین جب گئے یاجوج ماجوج قوم کے پاس تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو انہوں نے تنگ کر دیا ہے، اگر آپ مہربانی کر کے ہم سے جو لینا چاہیں لے لیں، لیکن کوئی ایسی دیوار بنائیں کہ یاجوج ماجوج نکل نہ سکیں، چونکہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں کھیتیوں کی کھیتیاں کھا جاتے ہیں، دریاؤں کے پانی پی جاتے ہیں، ہم کہاں جائیں۔ اور جو انہوں نے کہا مجھے تم سے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم بطور مزدور کے کام کرو، باقی مال مجھے اللہ نے بہت دیا ہے۔ اور آپ نے لوہے کے تختے بنائے، ان کی دیوار بنائی، اور ان کو جوڑ لگانے کے لیے فرمایا کہ سکہ پکڑا کے ڈالو۔ جب ساری دیوار بن گئی تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ دیکھو اللہ کے حکم سے یہ دیوار بن گئی، یہ اس کو نہیں توڑ سکتے، ہاں صرف اس دن یہ ٹوٹے گی جس دن میرا اللہ چاہیں گے۔ تو یہ ذوالقرنین تھا۔ باقی جو آپ نے روح کے بارے میں پوچھا ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ میرے رب کا امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا کہ روح کیا چیز ہے، کہ انسان حرکت ہے، چلنا ہے، سب کچھ، بس پھونک نکلی اور بات ختم۔ یہ روح ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا اس کا علم ہم نے نہیں دیا کسی کو۔ تو جب وہ قریش گئے ان کے پاس، ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ایک کا جواب نہیں دیا، 2 کے یہ جواب ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ سچا نبی ہے، اب تمہاری مرضی ہے ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن وہ اللہ کا سچا نبی۔ اسی طرح میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کا بہت بڑا حبر تھا، بہت بڑا عالم تھا، حتیٰ کہ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے پوری تورات یاد ہے، وہ حضور کی خدمت میں آیا، آ کر آپ کے چہرے کو بڑا غور سے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ واللہ لیس ھذا وجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا جس میں اتنا نور ہو۔
اور نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر میری قوم کو آپ نے بتا دیا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہ بڑی بہتان تراش قوم ہے، یہ بڑے الزام لگائیں گے، مجھے کلمہ پڑھا کے بٹھا دیں، ان کو بلا کے میرے بارے میں پوچھیں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ حجرے کے اندر بیٹھ گئے حضور کے پاس۔ باقی جب آئے یہود تو آپ نے پوچھا بھئی کیف فیکم عبداللہ ابن سلام، وہ کیسا آدمی؟ انہوں نے کہا عالمنا و ابن عالمنا، وہ تو بہت بڑا عالم ہے، حفظت تورات، آپ تورات کو حفظ کیا ہے، اس کا باپ بھی بہت بڑا عالم تھا۔ انہوں نے کہا اچھا اس سے فیصلہ کرائیں کہ میں سچا نبی ہوں یا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا جی بالکل کرائیں۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا، میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھا۔ وہ کہنے لگا اچھا یہ تو بڑا گندا آدمی ہے۔ جب کلمہ اس لیے حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا حضور میں نے کہا تھا کہ آپ پہلے مجھے نہ بلائیں، پہلے ان سے میرے بارے میں پوچھ لیں۔ تو عبداللہ بن سلام اسلام لے آئے اور اسلام پہ سچے کھڑے قائم دائم رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک عجیب بات ہے جو بخاری شریف میں بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی کہ یہ ایک دعا ہے جس چیز کے لیے مانگو گے ہوگی۔ فرماتے ہیں فتعجل کل نبی، ہر پیغمبر نے جلدی کی اور دعا مانگ لی، لیکن اختبا تو میں نے وہ دعا چھپا کے رکھی ہے شفاعتا لامتی، تاکہ امت کی شفاعت کروں، اسی لیے میں نے اس دعا کو استعمال نہیں کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور دنیا روز محشر کی شدت سے پریشان ہوگی، تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، سب جواب دے دیں گے، سب کہیں گے کہ حضور کے پاس جاؤ۔ فرماتے ہیں جب میرے پاس ہے، میرے پاس تو وہ دعا تھی، مجھے یقین تھا اللہ تو ضرور منظور کریں گے، فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے ہوگی جو شرک کر کے نہ مرا ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سر سجدے میں ڈالا، علمنی محامد لم یعرفنی الآن، اللہ نے مجھے اپنا حمد سکھلایا، ان محامد سے میں نے حمد کیا، اور اس کے بعد اسی دعا کو استعمال کیا۔ اللہ نے فرمایا ارفع راسک یا محمد، سر اٹھا لو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ دعا منظور ہو گئی اور شفاعت کبریٰ کا فائدہ تمام کائنات کے بندوں نے اٹھا لیا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔